السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اولاد اللہ رب العزت کی بیش بہا بہت بڑی قیمتی نعمت ہے، اور ان کی دینی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی اولین پہلی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ لیکن تربیت کے باب میں یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ کا دیندار پرہیزگار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح جیسے جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اسی طرح جن ماں باپ کی زندگی میں دینداری اور پرہیزگاری نہیں ہوتی ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کا دیندار اور پرہیزگار ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ ان کی دینداری اور پرہیزگاری کا اثر بچوں پر لازمی پڑتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، ہم اپنے اکابر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے عالم دین تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت بلند مقام، اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے ایک بھائی تھے جو خالص صوفی مزاج تھے۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امامت فرماتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، تو یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کسی نے ان کی امی سے شکایت کر دی کہ یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، جب تمہارے بھائی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ امی، ان کی نماز ہی کہاں ہے، یہ تو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کا ذہن حیض و نفاس کے مسائل سوچنے میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ تو حیض و نفاس کے مسائل سوچنے میں گم ہوتے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آج کل کی ماں ہوتی تو کہتی کہ واہ، میرا بیٹا تو اللہ والا بن گیا، میرا بیٹا تو بڑا دیندار بن گیا، اب تو اس کو کشف ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے حالات معلوم کر رہا ہے۔ مگر وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی، وہ تربیت کے گر جانتی تھی۔ اپنے بچوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جڑے، اس کے وہ طریقے جانتی تھی، بڑی دیندار پرہیزگار تھی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی بھی میرا نہ رہا، ان کو دیکھو تو یہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور حیض و نفاس کے مسائل میں گم ہوتے ہیں، ان کا دماغ، ان کا ذہن حیض و نفاس کے مسائل سوچنے میں مشغول ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور اپنے بھائی کا عیب تلاش کر رہے ہوتے ہو، یہ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ نماز صحیح ہے یا غلط۔ تو گویا دونوں کی توجہ، دونوں کا دھیان اللہ کی طرف نہیں رہا۔ ایک نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور حیض و نفاس کے مسائل سوچنے میں مشغول ہوتا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے بھائی کا عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نماز صحیح ہے یا غلط۔ تو گویا دونوں کا دھیان اللہ کی طرف نہیں رہا۔ اس طور پر انہوں نے اپنے بچوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے میں، قصے میں آج کی ماؤں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اپنے بچوں کا تعلق کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں، اس کا ایک طریقہ اس واقعے سے، قصے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی دینداری اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔